دو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں مذہب پہ چلنے کے لیے. وہ دو چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو مذہب ہی کے نام پہ آپ گمراہ ہوگے بھی اور لوگوں کو گمراہ کرو گے بھی. یہ دو چیزوں کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید بیان کی ہے. ان دو میں سے ایک چیز یہودیوں میں نکلی اور ایک عیسائیوں میں نکلی, سمجھتے ہو؟ اور مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں جن میں دونوں ہی نکل گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, دونوں ہی کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ. دو چیزوں میں, جب دو چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی ہو جائے تو آپ گمراہ. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں علم, دوسرے کو کہتے ہیں ذکر. اللہ سے تعلق بھی کہہ سکتے ہیں, ذکر اللہ کی کثرت بھی کہہ سکتے ہیں, عبادت کی کثرت بھی. اللہ سے کتنا مضبوط ریلیشن ہے, مختلف تعبیرات ہیں, نتیجہ سب کا ایک ہی ہے. جب آپ کے پاس پراپر دین کا علم نہیں ہوتا, یہ نہیں کہ یوٹیوب پہ دیکھ کے علم حاصل کر لیا یا چند کتابیں پڑھ کے, پراپر وے میں آپ باقاعدہ علم حاصل نہیں کرتے تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دنیا میں کسی کو بھی لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پراپر کسی ادارے میں حکیم نہ بنا ہو یا ڈاکٹر نہ بنا ہو. کہیں ہے دنیا میں آپ امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرو کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں لوگوں کا وہاں جا کے علاج کرنا چاہتا ہوں, امریکن پوچھیں گے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے نانا بہت بڑے ڈاکٹر تھے تو انہی کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی میں نے. مان لے گا وہ؟ کہے گا بھائی تیرے نانا کا بھی ہمیں نہیں پتا اور تیرا بھی ہمیں. جو پراپر وے میں ایک سلیبس ہے اس کو فالو کرو. آپ صرف ایک دین اور مذہب کو تماشا بنا لیا لوگوں نے, جو اٹھتا ہے مذہبی اسکالر بن کے گائیڈ کرنا. اور جب ان سے کہا جائے کہ تم نے کون سا سلیبس پڑھا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں کوئی سلیبس تھا ہے بھائی. کمال کی بات یہ کہ جب سلیبس نہیں تھا نا نبی کے دور میں, مرتب نہیں ہوا تھا. سلیبس اس وقت بھی تھا, ایک ہوتا ہے مرتب ہونا, جیسے قرآن تھا مرتب حضرت عثمان نے کیا, حدیث تھی مرتب امام بخاری نے کی, فقہ تھا مرتب ابو حنیفہ نے, امام مالک نے اور دیگر ائمہ نے کیا. سب چیزیں تھیں, مرتب نہیں تھا. لیکن کمال کی بات یہ کہ جب نبی کے دور میں یہ مرتب نہیں تھا پھر بھی ہر ایک کو مذہبی اسکالر بننے کی اجازت نہیں تھی, ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. مخصوص صحابہ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہر ایک کو اجازت نہیں تھی. نبی دیکھتے تھے کہ جنہوں نے میری صحبت میں زیادہ ٹائم گزارا وہ حلال و حرام کا علم ہے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی دیتے تھے کہ یہ بتائیں گے لوگوں کو مسائل. آج تو جو اٹھتا ہے کمبخت چند کتابیں, عربی تک تو آتی نہیں ہے جو اسلام کی بیسک زبان ہے, ایک لائن عربی میں نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ. ایسے فتوے دے رہے ہیں, ایسے فتوے. تو جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں مذہبی اسکالر تو آئیں گے لیکن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے کیا کریں گے؟ گمراہ. ایک دفعہ جہاز میں آتے ہوئے نا ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ یہ اسلامک بینکنگ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سود ہے جس کو علماء کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں, کہ تم مجھے پر بھی اعتراض کرتے, آپ نے بھی فتویٰ دے دیا حلال ہونے کا, آپ بھی کھا رہے ہو. میں نے کہا میں تو نہیں کھا رہا, نہ مجھے کسی اسلامک بینک سے 5 روپے بھی نہیں ملے اس فتوے پہ. بلکہ جن دنوں میں ہم نے بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ان دنوں میں میزان بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول کے دے رہا تھا. میرا کلپ چل رہا ہے, اکاؤنٹ نہیں کھول رہا وہ, کیونکہ میں ایسی پگڑی میں گیا تھا. ان کو لگا کوئی پتہ نہیں بم تو نہیں رکھ کے آیا بھائی, میں مشہور نہیں تھا زیادہ اس وقت. میں نے کہا کہ شاید یہ داڑھی ٹوپی پگڑی اللہ خیر کرے کوئی. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں, ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہو, پر پگڑی پہنی بھی ہے. نہیں کھولا. اور ان دنوں میں الزامات کیا لگ رہے تھے؟ سود خور, پیسے لے لے کے فتوے دیتے ہیں یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب جہاز میں الجھ گئے, ماشاء اللہ بڑی داڑھی, یہ کیسے کر دی ہے. میں نے کہا آپ کو سود کا الف بے بھی پتا ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں. کہتے ہیں سود کہتے ہیں پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے. یہ ڈیفینیشن کون سی کتاب میں لکھی ہے, پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے؟ کہتے ہیں وہ سودی بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں اور غیر سودی اسلامک بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا بھائی اسلامک بینک پینلٹی لے کے چیریٹی کرتا ہے, وہ اس کا پروفٹ میں نہیں ہوتا. وہ پینلٹی لیٹ کس جمع کرانے کی پینلٹی ہوتی ہے سزا کے طور پر, وہ چیریٹی کرتا ہے.
سود خور جب سود لیتا ہے تو وہ اس کا پروفٹ کا حصہ ہوتا ہے, اس کا پروفٹ ہے وہ. تو کہنے لگے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا کمال کی بات ہے, چیریٹی کر رہا ہے وہ, کروڑوں روپے. کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے, کوئی چیریٹی نہیں ہو رہی. میں نے کہا آپ نے جا کے دیکھا ہے, سسٹم کو پڑھا ہے؟ آپ یہ بولو کہ مجھے نہیں پتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی عالم اعتراض کرے نا, اس عالم کا اعتراض بنتا ہے کہ بھئی اس کی رائے کا اختلاف ہے. عامی آدمی کی رائے کا اختلاف معتبر نہیں ہوتا. 15-20 منٹ میں اس کو سمجھاتا رہا بولشتا. میں نے کہا بھائی میرے پاس کھوپڑی نہیں ہے, کیونکہ کچھ بیسک نالج پہلے ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ کو ایک چیز سمجھائی جا سکتی ہے. آپ کو تو بیسک نالج ہی نہیں ہے, تو میں کیا آپ کو یہاں درس نظامی پڑھانا شروع کر دوں پورا بٹھا کے؟ صبح و شام لوگ الجھتے ہیں. ایک دفعہ کسی تقریب میں بیٹھے تھے, ایک بقرات اور افلاطون آ گئے ہم سے بات کرنے کے لیے نا. افلاطون کہنے لگے آپ طلاقوں کے فتوے دیتے ہو. میں نے طلاق پر ایک کتاب لکھی ہے بڑی زبردست, قرآن و سنت سے نکالا ہے میں نے نا, کہ یہ طلاق کا سیٹ اپ ہی جو مولویوں نے چلایا ہوا ہے پورا کانسیپٹ ہی غلط ہے, پورا کانسیپٹ ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور اس کو. میں نے کہا بس کر دے بس, 1400 سال ہو گئے ہیں امت کو قرآن و سنت پہ چلتے ہوئے, تو کوئی نئی چیز لایا مارکیٹ میں؟ اور میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا علماء کا, طلاق کی آیتیں پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہم نے ایک ایک زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے. پھر ایک تفسیر نہیں, ایک ایک آیت میں درجنوں تفاسیر. پھر ہمیں خود عربی آتی بھی ہے الحمدللہ. پھر اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی دیکھی ہیں, پھر صحابہ کے فتوے بھی دیکھیں. اس کے بعد جا کے ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ طلاق کیسے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا تجھے عربی آتی ہے؟ پہلے کہہ رہے نہیں عربی نہیں آتی, میں نے ریسرچ بہت ہے. قرآن تو عربی میں میرے بھائی, تو نے پتہ نہیں کس کا ترجمہ پڑھ کے کون سی ریسرچ کر لی ہے. تو پہلی چیز پراپر علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب تک مفتی تقی عثمانی صاحب پر کتنے طنز کیے جاتے ہیں, سود خور مفتیوں کے فتوے کی کوئی حیثیت. تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو یار. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں جو 15 سال پہلے میرے پاس رپورٹ تھی, میزان بینک کو جائز کہہ کے بھی اس سے جو ملنے والا پروفٹ تھا وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے احتیاطاً, کہ جائز ہے لیکن نہیں رکھنا, صدقہ کر دینا ہے. اب کا مجھے نہیں پتا بھائی, آپ ہم سے پوچھو ان کے تقوی کے حالات کیا ہیں, وہ کتنا پیسہ کتنے طریقوں سے کما سکتے تھے, نہیں کمایا انہوں نے. بس جو آدمی بیٹھا ہے افلاطون بنا ہوا, لمبی لمبی پھینکتا رہے گا بیٹھ کے. سود خور مفتی, فلانا مفتی. بھائی سود سے بچایا ایک شخص نے, بچانے والے کو آپ سود خور کہہ رہے ہو. حضرت مفتی تقی صاحب پر جو باہر ملکوں میں پابندی لگی ہے نا, وہ اسلامک بینکنگ کی وجہ سے لگی ہے. لیبر انہیں دہشت گردی کا لگایا ہے. یہودیوں کو ڈرتا ہے تو سارا سیٹ اپ سود کا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. امریکہ کو پتا ہے کہ یار اس کا سودی بینکنگ کا بیڑا غرق کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے. اور یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سود کو کیا کر دیا, اسلام کا لیبل لگا کے حلال کر دیا. جب آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ چپ رہو, لیکن پاکستان میں چپ رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. امریکہ کے ایک کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں. وہاں کتوں نے امریکہ میں بولا اس کو, ابے پاگل آدمی, تجھے یہاں نہلا دھلا کے تیرے گلے میں سونے کا لاکٹ جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے تیرے سامنے, اتنا تجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, تو پھر ایک غریب ملک میں کیوں جا رہا ہے؟ وہاں تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے کتوں کی, یا کوئی ویلیو ہے؟ بے روزگار کتے ہیں سارے, ہر وقت بےچارے کہیں سے کچھ خوشبو آ جائے نا بریانی کی, 6 کتے لائن میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے یہاں پہ. بے روزگار کتے ہیں. تمہیں یہاں ویکسین ٹائم پہ ہوتی ہے, تمہارے گلوں میں پٹے ہیں, تمہاری پورا وہ نادرا کا جیسے ان کا جو بھی نادرا ہوگا پورا ریکارڈ ہے تمہارا. کیوں جا رہے ہو پاکستان؟ کتے نے کہا یار ایک فیسلٹی یہاں امریکہ میں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ جو وہاں جو بھونکنے کی اجازت ہے نا وہ یہاں ہمیں نہیں ہے, وہاں بھونکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہاں لوگ بھونک رہے ہوتے ہیں. مفتی تقی صاحب معاذ اللہ سود خور ہیں, انہوں نے سود کو حلال کر دیا. مفتی تقی صاحب کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے, اور یہ مفتی تقی صاحب کا اکیلے کا کام تھوڑی ہے. یہ تو پیچھے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان علماء کی صحبت میں ہم نے وقت گزارا ہے, ان کا تقویٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شبہے کی بنیاد پر لاکھوں لاکھوں روپے صدقہ کرنے والے لوگ, ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ سود خور بنے ہوئے, کروڑوں روپے لے کے جناب وہ حلال کر دیا انہوں نے. مفتی کا کام مفتی کو کرنے دو, اس کے کام میں ٹانگ بولو مت اڑاؤ.
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بہت بڑے اسکالر سے ٹاکرا ہوا نا, وہ کافی اچھا کام کرنے دین کا, تو انہوں نے کچھ مسائل بتائے تھے غلط. حضرت مفتی تقی صاحب کی عادت نہیں ہے لوگوں کو اس طرح کھلے عام رسوا کرنے کی. انہوں نے بند کمرے میں ان کو سمجھایا کہ آپ جو کام کر رہے تھے اس کو فوکس کرتے. آپ نے جب سے فقہی مسائل میں ٹانگ اڑائی ہے نا, پھر مفتی صاحب نے ان سے چند سوالات پوچھے, حضرت مفتی صاحب نے, ان کے جواب نہیں آئے. فرمایا مفتی کے لیے یہ بیسک نالج ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے, اور آپ کیسے لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہو. لیکن وہ سمجھدار تھے, انہوں نے کہا آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. تو جو جس کا کام ہے میرے بھائی اسی کو ساجھے, اسی کو کرنے دو. ایک صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ لاشوں کا جو ہے نا پوسٹ مارٹم, جو لاوارث لاشوں کا کہ آرگن استعمال کرنا جائز ہے. ایک مشہور اسکالر ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ لاوارث ہیں, ان کا کوئی باپ دادا ہے نہیں, تو ان کے آرگن استعمال کر سکتے ہیں بغیر پرمیشن کے بھی. خدا کے بندے, اسلام میں کوئی لاش لاوارث نہیں ہے. قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے جو لاوارث لاش ہے تو محلے والے اس کے وارث ہیں, اس کی دیت دیں گے. وہ کسی جگہ سے لاش مل جائے نا, اسلام کا قانون تو ہے نہیں نا نافذ, تو اسلام کہتے ہیں اس کے باپ دادا کا پتہ نہیں چل رہا, یہ سارا محلہ اس کا باپ دادا ہی ہے, یہ تمہاری اولاد ہے, اور اس کے وارثوں کو تلاش کر کے تم دیت دو گے کہ تمہارے محلے میں قتل ہوا ہے, تم ذمہ دار ہو, دیت دو گے اس کو. تو جس کو یہ بیسک نالج پتہ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ لاوارث لاشوں پہ جائز ہے. بھائی اسلام میں سب سیم ہے, جس کی اولاد ہو وہ بھی, جس کی نہیں ہے. تو اگر جائز ہے تو پھر آپ اپنے باپ کی لاش کے آرگن دو, جا کے اپنی ماں کی لاش کو ڈاکٹروں کے حوالے کرو, کیونکہ لاوارث اور وارث میں اسلام میں کوئی فرق. بھائی احترام میں, میت کے احترام میں یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے وارث ہیں یا نہیں ہے, سیم پروسیس ہے, غسل, کفن, جنازہ اور قبر, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کسی کا بیٹا نہیں مل رہا, باپ نہیں مل رہا, تو آپ وہ بوڑھا ہے تو آپ اس کا بیٹا بن کے غسل کفن کر کے دفناؤ گے. ساری ذمہ داری کس پر ہوگی پھر؟ آپ پر ہوگی. تو اگر یہ جائز ہے, گردے, پھیپھڑے, کلیجے جو ڈاکٹر نکال کے لے جاتے ہیں, پھر اپنے باپ کے لیے بھی فتویٰ دو کہ میرے باپ کی لاش سے بھی نکالنا جائز ہے, میری ماں کی لاش سے بھی نکالنا جائز ہے. وہ اسکالر کہہ رہے نہیں ہمارے ماں باپ سے جائز نہیں ہے, لاوارث لاشوں سے جائز ہے. واہ 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 واہ. جس بیچارے کا کوئی مل نہیں رہا اس کے گردے, پھیپھڑے, کلیجے لے جا کے کیا کر دو, ڈاکٹروں کے حوالے کر دو, اور تم اپنی ماں کو بڑے تقدس کی نگاہوں سے دیکھتے ہو, وہ جائز نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پہلی چیز ہے علم. بس بات کو سمیٹ رہا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ پراپر علم نہیں ہوگا, آپ کیا کرو گے؟ گمراہ. قرآن سے پتہ چلتا ہے عیسائیوں میں گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ علم نہ ہونا. دوسری چیز ذکر, تعلق مع اللہ. دنیا مسافر خانہ ہے, جنت کی لالچ, جہنم کا خوف, کثرت ذکر. جب اس مذہبی اسکالر کا اللہ سے رشتہ ہو گیا کمزور, علم کے باوجود وہ لوگوں کو مذہب کا منجن بیچے گا, وہ شہرت کا بھوکا ہو جائے گا. پھر وہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کسی کو بھی ممبر پہ بٹھا دیا جائے. بھائی بڑے بڑے خانقاہوں میں نا بڑے مشقتیں کروائی جاتی تھیں. تبھی شعر ہے, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل سے حسد, بغض, کینہ, دنیا کی محبت, شہرت کی محبت. بعض لوگ 4 آدمی ان کے ہاتھ پاؤں چومیں تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں, پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں. تو دل کو آئینے کی طرح چمکدار بنانے کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں. پہلے رگڑے کھانے کے پروسیس سے گزر کے اس قابل ہوتا ہے. آج بہت سارے مذہبی اسکالر نہ کبھی کسی استاذ کے سامنے 2 زانوں بیٹھے, ایسا لگتا ہے پیدا ہوتے ہی کو پیر و مرشد تھے. یہ ان کی اماں نے کوئی کیپسول کھائے تھے ان کو مرشد بنانے کے, اور بچہ کیسا پیدا ہو گیا. وہی آداب والا لطیفہ یاد آ رہا ہے, سنا ہے؟ نہیں سنا میرا خیال. بھائی نئے نئے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں نا. سائنسدانوں نے ایک دوا ایجاد کی, یہ آج کے اس پہ فٹ ہو رہا ہے نا, اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ جو میرا ٹاپک ہے نا اس پہ پورا فٹ ہو رہا ہے. پیدائشی نیک, پیدائشی تربیت یافتہ کوئی نہیں ہوتا. آپ نے کس شیخ کی, کس بزرگ کی صحبت اٹھائی ہے, کس نے آپ کی تربیت کی ہے, کس نے آپ کو غلط باتوں پہ ڈانٹا ہے, صحیح بات پہ اپریشیٹ کیا ہے, یہ سب چیزیں ہونے کے بعد انسان نکھرتا ہے. کس نے آپ کو سزا دی تھی جب آپ غلطیاں کرتے تھے, یا آپ سے کبھی زندگی میں کوئی غلطیاں ہوئی نہیں, کوئی ڈانٹنے والا ہے ہی نہیں آپ کو. آپ کہہ سکتے ہو میرے ماں باپ نے ڈانٹا, ماں باپ کی تربیت کس نے کی تھی؟ یہ علماء کی صحبت, بزرگوں کی صحبت پر جو صدیوں سے لوگ زور لگاتے آئے ہیں, یہ بلا وجہ نہیں لگایا انہوں نے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے جو اللہ نے دین کی اتنی خدمت کی, وہ بتاتے ہیں بعض دفعہ میں نے حاجی عبد الوہاب صاحب کی اتنی ڈانٹیں کھائی ہیں, اتنے تانے سنے ہیں,
کہ اللہ نے مجھے ہی ظرف دیا تھا کہ وہ برداشت کرنے کا, ورنہ یہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. ناک پہ جس کے مکھی بیٹھی ہو کہ مجھے کوئی ڈانٹ نہیں سکتا, میرے خلاف کوئی بول نہیں سکتا, ایسے لوگوں کی اپنی تربیت نہیں ہوتی میرے بھائی, وہ دوسروں کی تربیت کیسے کریں گے؟ تبھی تو دیکھو نا, جو آج کسی اسکالر کے بارے میں کرو کیسا ایک دم تپاور ریئیکشن آتا ہے ان کا. ابے تو اپنی اوقات بھول گیا کیا؟ دلائل کا جواب دلائل سے تمیز سے دے دو بھائی. تو تربیت ہو آپ کی, تربیت کا مطلب ظاہری ایٹیٹیوڈ نہیں, تربیت کا مطلب دل میں نہ لالچ ہو, نہ شہرت کی بھوک اور نہ دولت کی بھوک. یہ دو چیزیں برباد کرتی ہیں انسان کو, شہرت کی لالچ اور پیسوں کی لالچ. یہ جب کسی مذہبی اسکالر میں آئے گی تو علم کے باوجود لوگوں کو غلط گائیڈ کرے گا وہ. تو وہ میں جلدی سے لطیفہ سنا دوں. تو ایک سائنسدانوں نے دوا ایجاد کی کہ بھئی یہ جب حاملہ عورت کھائے گی تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ با ادب. ایک خاتون پہ تجربہ کیا, 600 mg کا کیپسول کھلایا, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. سائنسدانوں نے کہا زبردست تجربہ ہو گیا, 4 کیپسول اکٹھے کھلا دو ایک عورت کو. جب ایک پہ اتنا تمیز ہے تو 4 میں کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے پیدا ہوتے ہی پریڈ کرنا شروع کر دے. تو جب کھلائی ہے اکٹھے 4 کیپسول تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. بڑے پریشان ہو گئے بھائی, ڈیٹ اوپر ہو گئی, الٹرا ساؤنڈ کرایا, پتہ چلا 2 بچے ہیں. ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 1 ہفتہ ہو گیا. تو لطیفے میں تو ایسا ہوتا ہے, حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی, کوئی اگر مذہبی اسکالر کہتا ہے, آپ اس سے پوچھو آپ نے کس سے علم حاصل کیا, کس کے سامنے 2 زانوں بیٹھے, کس کی ڈانٹیں کھائیں, کس کی مارے کھائیں, کون تھا جو آپ کو غلط باتوں پہ تنبیہ کرتا تھا, کون تھا جو آپ کو صحیح باتوں پہ اپریشیٹ اور وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہے. تو اگر کہیں نہیں میں نے خود قرآن و حدیث سمجھا ہے, بھائی صحابہ نے خود نہیں سمجھا, ان کو نبی کی تربیت. عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے ڈانٹیں کھائیں عبداللہ بن مسعود سے, اور ان کے شاگردوں نے اپنے بڑوں سے. تو کیا نیا ہے مارکیٹ میں؟ تیری اماں نے کیا تمیز کے کیپسول کھائے تھے جو پیدا ہی حب جا اور حب مال سے تو پاک پیدا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے سائنسدانوں نے کوئی ایسے کیپسول بنا لی ہو جو ماں کھائے گی, بچے میں نہ حب جا ہوگی نہ حب مال. حب جا کہتے ہیں شہرت کا بھوکا اور مال کی لالچ سے پاک. ہو سکتا ہے اماں نے ایسے کیپسول کھا لی ہو, بتا دو بھائی, ہم بانٹ دیتے ہیں فری میں یہاں. اور ایسے کیپسول ایجاد نہیں ہوئے تو تمیز, ادب, دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا, اللہ کی محبت کے چشمے دل میں پھوٹنا, یہ علم سے نہیں ہوتا, یہ اہل اللہ کی صحبت سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ علم سے نہیں ہوتا یہ علم. مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس کم نہیں تھا, صحبت نہیں تھی. این ممکن ہے لوگ مثال دیں فلاں نے تو بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, وہ تو پھر بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. بھائی یہ پروسیس سے گزرنا ضروری ہے, اس کے بعد پھر انسان کی اپنی صلاحیت ہے. اتنا کافی نہیں ہے, خود بھی تو بننے کی کوشش کرے نا. بعض لوگ ساری زندگی اہل اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں پھر بھی انسان کے بچے نہیں بنتے, اس لیے کہ وہ سیکھنے کی نیت سے رہتے ہی نہیں ہیں. صحیح سیکھنے کی نیت سے اہل اللہ کی صحبت کوئی اٹھائے گا. اہل اللہ سے میری مراد کیا ہے؟ جن کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو, اللہ کی محبت سے ان کا دل بھرا ہوا ہو, اور وہ محبت ٹرانسفر کریں کہاں؟ پارسل کا ان کے پاس انتظام ہو. بعض دفعہ انسان اللہ والا ہوتا ہے, پارسل کا انتظام نہیں ہوتا, اس کی مجلس میں بیٹھ کے فائدہ نہیں ہوتا. تو ایسے اہل اللہ کی صحبت جس کے پاس اللہ کی محبت ٹرانسفر کرنے والی, ٹرانسفر یعنی پارسل کرنے کا انتظام ہو. برگر دکان سے خریدتے ہو, بعض دفعہ وہیں بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پارسل کا انتظام نہیں ہے. تو ایسے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا جس میں خود تو بڑی نیک ہو, خود تو بہت نیک ہو, لیکن محبت پارسل نہ کر سکتا ہو, اس بزرگ کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو وہ بزرگ جو صالح بھی ہو اور مصلح بھی ہو, جب تک ان بزرگوں کی اہل اللہ کی صحبت میں انسان ٹائم نہیں گزارتا, اس کے دل میں یہ 2 گندگیاں نہیں نکلتی, ایک دنیا کی لالچ اور ایک پیسوں کی لالچ اور شہرت کی لالچ. تو یہودیوں میں 2 ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہوئے جس کی وجہ سے علم کے باوجود انہیں لوگوں کو گمراہ کیا. تو میرے اور آپ پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اندر سے ان گندگیوں کو صاف کریں, پھر ہمیں صحیح مذہب سمجھ میں آئے گا. اور یہ گندگیاں صاف ہوتی ہیں اللہ کے ذکر سے. تو نماز روزے میں دل لگاؤ, انسان کے بچے بن کے, سمجھ رہے ہو؟